ایڈمس والی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ٹاسک ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں اور اس کی جرنی ان کے بارے میں جو کچھ معلومات حاصل ہو سکتی ہیں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے ساتھ ماشاء اللہ ہماری بہت ہی ہونہار ہماری بیٹی ہیں ماشاء اللہ، اور ماشاء اللہ اتنی بہترین ان کی سوچ ہے کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ اس سے بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ اوروں کے لیے اس طرح سے سوچیں۔ ماشاء اللہ بہت زبردست ہیں، اور ان کا نام ماشاء اللہ ارم مشتاق ایجوکیشن والی ہے، اور یہ ہمارے ریحان اسکول سے منسلک ہے اور بہت زبردست کامیابی حاصل کر رہی ہیں ماشاء اللہ۔ تو آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان سے ان کا انٹروڈکشن لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے آپ لوگوں کو بھی کہ کس طرح سے آگے بڑھنے میں ماشاء اللہ یہ کامیاب ہو رہی ہیں، اسی طرح آپ لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم بیٹا، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام مس نور ابنڈنس والی، بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے، ایسا نہیں۔ آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دیجئے تاکہ ویورز جان سکیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے ارم مشتاق ایجوکیشن والی، اور میرا تعلق ہے ملتان پاکستان سے، پنجاب میں رہتی ہوں میں، پنجاب کے ایک شہر ملتان میں میں رہتی ہوں۔ سب سے پہلے میرا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ میں ایک ماں ہوں اور میں ایک بیوی ہوں، اور میں جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس پہ بہت بلیو کرتی ہوں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے ماں بنایا ہے، ایک بیوی بنایا ہے، اور ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر میں اپنے تعلیمی بیک گراؤنڈ کی بات کروں، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کی، تو میں نے کیا ہوا ہے ایم اے ان انگلش، اور اس کے ساتھ میں نے جو ہے وہ پروفیشنل ڈگری بھی لی ہوئی ہے، بی ایڈ کیا ہوا ہے میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے۔ اس کے ساتھ جو ہے میں نے بیچلر کیا ہوا ہے سائنس میں، اور میرے پاس جو ہے 5 سال کا ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے، اور اس کے ساتھ میں نے کچھ اور یونیورسٹیز سے جو ہے وہ کچھ ڈپلوما اور کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، جس میں ورچوئل یونیورسٹی شامل ہے، جہاں سے میں نے ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے اس کو گین کیا ہے۔ اور اب ہم بات یہ کریں کہ میں نے ریحان اے آئی ٹیچر انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا، کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ دنیا کا پہلا اے آئی کا اسکول ہے جہاں پر ہم گھر میں بیٹھ کر لیٹسٹ جو مصنوعی ذہانت کے ماڈلز ہیں ان کو سیکھتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، اور اس طرح یہ اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کر دنیا کی جدید جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ تو میں اس پہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں، اور میں یہ کوشش کروں گی اب انشاءاللہ جب میرے کورسز پورے ہو جائیں گے کہ میں پاکستان میں ایک تبدیلی لے کر آؤں، کیونکہ میرا جو سلیکشن ہے وہ ایجوکیشن ہے، تو مجھے ان بچوں کو دیکھ کے بہت درد و تکلیف محسوس ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے بہت اچھی ذہانت دی ہے، ان کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، ہمارا ملک صلاحیتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم نے ان کو کبھی کتاب نہیں دی، ہم نے ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ تو مجھے اس چیز کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے، تو میں یہ اپنا ارادہ بنا رہی ہوں کہ میں ان بچوں کے لیے کام کروں جن کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے بچے سڑکوں پر ضائع نہ ہوں، ہمارا ٹیلنٹ ضائع نہ ہو، بلکہ وہ جو ہے ہمارے ملک میں اپنا رول پلے کریں اور ہم ترقی کی منزلیں جلدی طے کریں۔ تو یہ میرا مقصد ہے اور یہ میرا تعارف ہے۔ بہت شکریہ۔ زبردست، آپ کے ٹائم کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، کیونکہ واقعی بہت قیمتی ٹائم، اور لیڈیز کا تو خاص طور پر بہت زیادہ قیمتی ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آپ ایجوکیشن کے اندر بھی ماشاءاللہ سروائیو کر رہی ہیں، اور ٹیچر ٹریننگ کورس بھی آپ کر رہی ہیں، اس کے بھی بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے وہاں پر بھی ماشاء اللہ۔ آپ کی ہمت پہ میں ماشاء اللہ ہمت دیتی ہوں۔ تو آپ مجھے ماشاء اللہ ملتان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہاں کا کلچر کیسا ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کی غذائیں کیسی ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی مس نور بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ریحان اسکول کی وجہ سے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے کہ دیکھیں ہم سنڈے والے دن جو ہمارا چھٹی کا دن ہے اس میں بھی بیٹھ کے ہم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں اور ہمت دے اور اس چیز میں برکت لائے۔ تو ملتان کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو ملتان ایک بہت اچھا بہت پیارا شہر ہے،
اور یہ ایک جو ہے وہ ایگریکلچر سٹی ہے، یہاں پر انڈسٹری کافی کم ہے لیکن کم ہے۔ ملتان کی سب سے مجھے جو قیمتی بات لگتی ہے کہ جب میں کراچی سے ہو کر آئی تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا ملتان کتنا پیارا ہے۔ یہاں پر جو ہے ہمیں سبزیاں خالص ملتی ہیں، صاف ستھری ملتی ہیں، ہمیں ہر طرح کا فروٹ ملتا ہے اور سستا ملتا ہے۔ اور ہمارے ملتان میں جو ہے آم جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور آم جو ہے وہ پھلوں کا بادشاہ ہے، اور ہم وہ پھلوں کا بادشاہ جو ہے خوب کھاتے ہیں، اور وہ بہت میٹھا ہے۔ اور ہمارے آم کی اتنی اچھی خوشبو ہے کہ اگر کمرے میں آم رکھا ہو تو گھر میں باہر سے کوئی آئے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر میں آم موجود ہیں۔ تو اس سے آپ ہمارے ملتان کی جو زرعی زمین ہے اس کی قیمتی ہونے کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ اور لاڑکانہ کے امرود بھی ہمیں بہت پسند ہے۔ ہم ملتان کے جو لوگ ہیں ان کو پھلوں اور سبزیوں کا شوق ہے۔ ہم ہر موسم کی ہر سبزی انجوائے کرتے ہیں، ہم سوانجنا کھاتے ہیں، ہم سیٹو کھاتے ہیں، اور ہم جو ہے اس کے علاوہ بھی میتھی کھاتے ہیں۔ ہم ایسی ایسی سبزیاں کھاتے ہیں جو کہ عام بڑے بڑے شہروں میں مشکل سے میسر ہوتی ہیں۔ ہم خالص ہلدی خود پیس کر گھر میں استعمال کرتے ہیں، اور ہلدی ہمیں 100 روپے کلو ملتی ہے، اور جب اس کو میں پیستی ہوں تو میرا جو ہے وہ 6 مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی مرچیں جو ہیں وہ خود پیستے ہیں، ان کو خود استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ میری سونی دھرتی ملتان ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنے ملتان کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ اولیاء کا شہر ہے۔ جب سندھی ہمارے ملتان میں بابا دن ذکریہ کے اس پر آتے ہیں تو وہ ننگے پیر آتے ہیں، اس کو مدینہ الاولیاء بھی کہتے ہیں۔ اور جتنے دربار ہمارے ملتان میں ہیں پاکستان میں کہیں نہیں ہے، آپ کو ہر جگہ پر ایک دربار ملے گا۔ آپ کو جو ہے یہاں پہ پہلے جو کچھ جنگل تھے وہاں پر بھی دربار شریف تھے، تو وہاں پر بھی آپ کو دربار ملیں گے۔ اور ملتان میں ایک کلچر ہے کہ ہم سارے لوگ جو ہیں یہ درباروں کو بہت اچھی طرح سے مینٹین بھی کرتے ہیں، اولیاء سے ہمیں شغف بھی ہے۔ اور ملتان کی اگر میں ہسٹری کی بات کروں تو الیگزینڈر دی گریٹ ملتان تک آیا تھا، اور جو الیگزینڈر دی گریٹ کو پہلا تیر لگا جس کے بعد وہ بیمار ہوا تو وہ ہمارے ملتان میں ہوا تھا، اور وہ جو مقام ہے اس کو ہم خونی برج کہتے ہیں۔ تو میرے دادا کا جو گھر ہے وہ خونی برج کے پاس ہی ہے، تو میں روز وہ وال بھی دیکھتی ہوں اور وہ جگہ بھی دیکھتی تھی جہاں پر جو ہے الیگزینڈر دی گریٹ کو جو ہے وہ پہلا تیر لگا، اور اس لیے اس کا نام رکھا گیا خونی برج۔ اس کے علاوہ ملتان کے دروازے بہت مشہور ہیں، ہماری ملتان کی ڈولی روٹی بہت مشہور ہے، ہمارے ملتان کی جو گول گپے ہیں وہ پوری دنیا میں لوگ کھاتے ہیں، ایسے گول گپے کہیں اور نہیں ملتے۔ آپ یوٹیوب پر بھی اگر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ ملتان میں جو مچھلی ہے اس کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ جو مچھلی کا کھانا پینا ہے اس کو لوگ دیکھتے ہیں اور بہت اچھی بھی ہے، ذائقہ بھی اور کھانا پینا بھی۔ تو اگر ملتان کے کھانوں کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ ملتان میں جو ہے ہم اس پہ آرٹ اینڈ اس سے ہم کیا کہتے ہیں کرافٹس پر کیا کام کرتے ہیں، تو ہینڈی کرافٹس ملتان میں جو ہاتھ سے بنی ہوئی مصنوعات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ بلو پوٹری ملتان کی بہت مشہور ہے، ہمارا ملتان کا قلعہ ہے قاسم قلعہ کونا، وہاں پر ہمیں بلو پوٹری کی بہت چیزیں ملتی ہیں۔ لوگ ہاتھ سے برتن بناتے ہیں، وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ بہت قیمتی ہیں، پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ اگر ہم سلائی کڑھائی کی بات کریں تو یہاں پر ہمارے ملتان میں گاؤں میں شہروں میں ہر جگہ پر ہر طرح کی سلائی کڑھائی ہوتی ہے، اور ملتان کی جو سلائی کڑھائی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ بھی پوری دنیا میں جاتی ہے، اور اس کی بھی بہت آپ کو ڈاٹا مل جائے گا یوٹیوب کے اوپر ہر جگہ پر۔ اور بات کریں کہ ایجوکیشن سسٹم میں تو یہاں پر لوگ ایجوکیشن سسٹم میں بھی بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے بعد ہم لینگویج کی بات کریں زبان کی تو یہاں پر لوگ زیادہ سرائکی بولتے ہیں۔ سرائکی جو وہ تھوڑا سندھی سے ملتی جلتی ہے، کہتے ہیں کہ ملتان اور سندھ کا جو کلچر ہے نا کافی ملتا جلتا ہے، تو جب سندھ جو تھا وہ ایک علیحدہ سے اسٹیٹ تھا تو ملتان جو ہے وہ اس میں شامل تھا، تو اس لیے جو ہے ملتان کی جو سرائکی زبان ہے بڑی میٹھی زبان ہے، اور سندھی جو ہے اس سے بہت سملیرٹیز ہیں۔ تو یہ اور وہاں کے جو ملتان کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہوں گی بہت اچھے لوگ ہیں، بہت کریٹیو لوگ ہیں، لیکن تھوڑا سا کیونکہ ہم جنوبی پنجاب میں ہیں تو جو اپر پنجاب ہے اس میں جو تھوڑا سا ڈومیننس ہے وہ زیادہ ہے، تو یہ ایک کمی ہمارے اس ریجن میں محسوس کی جاتی ہے کہ جو لاہور ایریا اور وہ جو سائڈ ہے کیپٹل بن جاتا ہے پروونس کا تو وہاں پر مراعات زیادہ دی جاتی ہیں، ملتان میں اتنا کام نہیں کیا جاتا، لیکن پھر بھی ملتان بہت صاف ستھرا شہر ہے۔ اور ایک اور میں یہ بات بتاؤں کہ ملتان لینڈ لارڈس کا شہر ہے، جو پاکستان میں سب سے بڑی
बड़ी और अमीर गाड़ी जब पाकिस्तान में कोई भी आती है, वो सबसे पहले मुल्तान की सड़कों पे चलती है, क्योंकि जो सबसे बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड हैं, ज़मींदार हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गलानी हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, और भी बहुत सारे हैं। तो वो सब जो है मुल्तान में रहते हैं, और उसके बाद जो वो गाड़ी मुल्तान की सड़कों पर आती है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगी कि मुल्तान में जो है वो शिया कल्चर में जो हम ताज़िए बनाते हैं, वो मुल्तान में जो है हमारे पास अभी भी हज़ारों साल पुराने ताज़िए जो नूरजहाँ ने बनाए थे मुग़ल एम्पायर के ज़माने में, वो भी मौजूद हैं। वो भी मैं अपनी आँखों से देखती हूँ हर साल जब ये मुहर्रम का महीना आता है, और मैंने वो सारी चीज़ें खुद देखी हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया है। मुल्तान के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं। आप अगर शहर दूसरे से आएँ तो खाने-पीने के कभी आपसे पैसे नहीं माँगते और आपकी हेल्प करते हैं। तो ये मेरी नज़र में मुल्तान का छोटा-सा तारुफ़ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और आपने ज़िक्र किया लाड़काना का, तो लाड़काने से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ के अमरूद वाक़ई बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि कोई-कोई अमरूद तो ऐसा होता है जिसमें कोई बीज नहीं होता, माशाल्लाह। तो वेरी गुड। आप माशाल्लाह आपने बारे में आपने मुल्तान के बारे में बताया। आप अपने बारे में अब बताइए, टीचर ट्रेनिंग से आपने क्या फ़ायदा हासिल किया और आपको कैसा लगा कि टीचर ट्रेनिंग आपने हासिल की? तो उसमें आपको कैसा महसूस होता है कि उस ज़िंदगी में और अब उसके ट्रेनिंग हासिल करने के बाद वाली ज़िंदगी में आप में क्या चेंज आया? देखिए मिस नूर, अभी मेरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। अभी अगस्त का महीना जब पूरा हो जाएगा तो फिर मेरी ट्रेनिंग का जो सेशन है 2 महीने का वो पूरा हो जाएगा। तो लेकिन इसमें अभी तक क्योंकि थोड़े ही मेरे ख़्याल दिन रह गए हैं, 20 डेज़ रह गए हैं, तो मैंने काफ़ी सारा सिलेबस जो है इसमें पढ़ लिया है। तो इसमें जो है मैंने कोडिंग पढ़ा है, इसमें मैंने जो है वो कैनवा पढ़ा है, इसमें मैंने इंटरव्यू सेशन पढ़ा है, इसमें मैंने जो है अपने सारे सोशल मीडिया चैनल्स को अलाइन करना पड़ा है, इसमें मैंने फ़ेसबुक के बारे में पढ़ा है, लिंक्डइन के बारे में पढ़ा है, और इसमें जो है हम स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं वो मैंने पढ़ा है, इसमें हम वीडियोज़ बनाते हैं, म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, मैंने वो पढ़ा है। और जो सबसे बड़ी बात मैं इस कोर्स में पढ़ती हूँ कि मैंने मस्नूई ज़हानत के जो मॉडल्स हैं उनको इस्तेमाल करना सीखा है, उनसे बातचीत करना सीखी है, वो कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, मैंने वो सीखा है। और मैं जो हूँ अपने जितना भी मेरा यानी कि हल्का अहबाब है, मेरे रिश्तेदार हैं, उन सब में फर्स्ट पर्सन हूँ जो कि ये चीज़ें कर रहा है, और वो उन सब के लिए मिसाल है। और मैंने बहुत सारे रास्ते जो है अभी खोलने हैं, और अब आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह का साथ रहा तो हम बहुत जल्दी जो है इन चीज़ों को कवर करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें और ऐसे प्लान्स लोगों के लिए लेकर आएँगे जिसमें हमारी आवाम को भी फ़ायदा होगा, और हमारे पढ़ने लिखने के जो मसाइल हैं या हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहे, या हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको सही करना आ नहीं रहा, वो हम सब मिलकर ठीक करेंगे। तो अभी तो ये आगाज़ है, पहला स्टेप है, इंशाल्लाह आगे जो है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बस हमारी नीयत है और हमारा इखलास है। माशाल्लाह। तो आपने इंटरव्यू वगैरह किए माशाल्लाह, अब आप मेरे साथ भी इंटरव्यू कर रही हैं। तो क्या चेंज हमारे अंदर आ सकता है इस इंटरव्यू के ज़रिए से? इससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। ये जो इंटरव्यू का टास्क दिया ना सर रेहान ने, ये एक ख़ज़ाना है, आप ये समझें। अगर हम इसको सही तरह इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं कि इंटरव्यू अगर हम किसी से ले रहे हैं, हमने सवाल उसकी तरफ उछाला और उसके बाद उसने जवाब दिया और हम मोबाइल में लग गए या हम अपने और चीज़ों को देखने लग गए। अगर देखें वक़्त सबका कीमती है, अल्लाह ताला ने जो है इसका हिसाब लेना है, ये जो वक़्त है इसकी हमें कदर करनी चाहिए। अगर मैं और आप दोनों साथ बैठे हैं तो हमें जितना भी हो सके इस वक़्त से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये चांसेस जो है वो कम मिलते हैं। तो इंटरव्यू से जो है अगर हम सही तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, सवाल जो है हम वो ही करते हैं जिससे हमें हमारे ज़हन में आए, बने-बनाए नहीं, बल्कि वो जो हमें इंटरव्यू से चीज़ें हमें गेन करनी है, उसके बाद दूसरा सवाल, तो उससे हमें फिर फ़ायदा है। मैंने इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा, और अभी भी मैं सीख रही हूँ, अभी मेरा आगाज़ है। मैंने अभी मेरे ख़्याल 20 इंटरव्यूज़ ले लिए हैं और 20 इंटरव्यूज़ दिए हैं। तो अभी तो ये समझें कि बिल्कुल पहला स्टेप है। तो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, निज़ाम, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो तालीम है, तो मैंने निज़ाम तालीम के बहुत सारे लोगों से बातें भी की, उनके इंटरव्यू लिए भी और उनके इंटरव्यू दिए भी मैंने बहुत सारे लोगों को। तो अभी तक मैंने ये देखा है कि हमारे निज़ाम तालीम में मसाइल क्या हैं, और निज़ाम में क्या मसाइल हैं, और लोगों में क्या मसाइल हैं। और जो चीज़ मुझे पहले थोड़ी बहुत रियलाइज़ होती थी, जब मैंने जिस तरह अब ये लैपटॉप हमारे सामने खुलता है तो ये तो एक जादू का ख़ज़ाना खुल जाता है। मैं और आप देखिए सामने बैठे बातें कर रहे हैं, तो ये कोई किसी जादू से कम नहीं है, बल्कि इसको हमें कहना चाहिए कि ये कोई
एक तरह का मुआवज़ा है ये। पता नहीं ये शायद लफ्ज़ ठीक हो या ना ठीक हो, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा यानी कि रेवोल्यूशन है, ये बहुत बड़ी यानी कि जो है ना एक जिद्दत है, तब्दीली है। तो जब मैंने लोगों से बातें शुरू की तो मैंने जो इंस्पायर हुई, मैं बच्चों से इंस्पायर हुई। जब मैंने बच्चों को देखा वो बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे सच बोलते हैं, बच्चे जो है वो मुनाफिक नहीं होते, बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं और बच्चे हमें सिखाने में खुश होते हैं। लेकिन जितना मैंने बड़ों का इंटरव्यू लिया अभी तक इतना ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन मैंने अक्सरियत में भी ये मसाइल देखे कि वो दूसरों पे या सिस्टम पे गिले शिकवे बहुत करते हैं, लेकिन जो अपने करने का काम है उसमें वो खुद जो है कहीं न कहीं डंडी मार लेते हैं। तो वो खुद जो है वो सिस्टम को चेंज जिस तरह मैं ये कहूँ कि जी मैं चाहती हूँ मेरे घर में सफाई हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं खुद झाड़ू ना दूँ। कोई बाहर से सिस्टम आए और आके जो है ना जी झाड़ू दे दे और मेरी सफाई हो जाए, तो भाई और मैं बैठ के अपने ही घर को बुरा भला कहती रहूं। तो यहाँ पर कुछ ये चीजें चल रही हैं, तो हम कहने में तो जो सिस्टम में जो लोग हैं वो बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आप हमें जो फैक्ट्स और फिगर बताएं या अपना अमल दिखाएं, तो अमल में फिर जो है वो डंडी मारी हुई नजर आ जाती है। अब अगर मैं यहाँ पर बैठ के आपसे कोई झूठी-झूठी बातें करूँगी तो माशाल्लाह आपका इतना मुशाहिदा है या आपने इतने लोगों को देखा कि आप मेरी बात से ही अंदाज़ा कर लेंगी कि ये बंदा कितना बात जो हकीकत के पेश नज़र कर रहा है और कितना इसकी बात में हकीकत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं अब देख रही हूँ, जब मैं बातचीत करती हूँ तो इंटरव्यू के ज़रिए जो है वो सारी चीज़ें खुल के एक किताब की तरह मेरे सामने आ जाती हैं। तो मुझे पता चलता जा रहा है कि असल में जो है प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम अपने गिरेबान में नहीं झाँक रहे, हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं, दूसरों में गिले-शिकवे निकाल रहे हैं। तो ये इंटरव्यू जो है ये बहुत बड़ा खज़ाना है और जब से अब मैं अपनी फ़ॉरेन सीरीज़ शुरू करूँगी, 1-2 इंटरव्यू मैंने गैर मुल्की लोगों के साथ भी किए हैं, तो उसमें मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, वो बहुत मुतासिरकुन हैं और हमें जो है अपनी हकीकत समझनी चाहिए और हमें अपना सच्चा चेहरा शीशे में देखना चाहिए, ताकि हम जो है अपनी अगली अगली नस्ल के लिए कुछ करके जाएँ, वो हमारे जाने के बाद हमें याद रखें और हमारी तारीफ़ करें और हमें उनकी गुड बुक में शामिल होना है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं सीख रही हूँ इंशाल्लाह। मुझे इंटरव्यू का लेने का और देने का बहुत शौक है और मैं इसमें बहुत इखलास से काम करती हूँ और मैं ये कोशिश करती हूँ कि इस वक़्त को हम कीमती बनाएँ। ये जो बात करना है ना, इसके ज़रिए बंदा या तो दिल में उतर जाता है या वो दिल से उतर जाता है। तो जो है फिर बात वो हो जो परवाज़ करे, दिल पे असर जो है हमेशा सच ही करता है। तो मैं अभी ये सीखी हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो? मिस नूर किस बारे में? जो भी आपने ज़िंदगी, ज़ाहिर बात है इतनी ज़िंदगी गुज़ारी, उसमें कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अभी तक याद रहा हो, यानी कि एक स्पेशल चीज़ हो? स्पेशल चीज़ ये भी जब मैं माँ बनी, मेरे लिए वो बहुत यादगार लम्हा है। अल्लाह ने मुझे साहिब-ए-औलाद किया, तो अल्लाह ने मुझे अपना तोहफ़ा दिया, तो ये बहुत मेरे लिए कीमती लम्हा है। उससे भी पीछे जाऊँ तो जब मेरी शादी हुई, मेरी ज़िंदगी में जो है मैंने एक मैरिड लाइफ़ शुरू की तो मैं उसमें बहुत खुश थी। वो मेरे लिए बहुत यादगार लम्हा है और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कीमती जीवन साथी दिया, जिन्होंने मुझे मज़हब की ओर करीब किया। और उससे भी मैं पीछे जाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया, मैं अपनी क्लास में टॉपर थी और जो है मुझे जो है बहुत लोगों ने मुतासिर किया। उससे भी मैं पीछे जाऊँ तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरी पढ़ाई छूट गई थी और उसके बाद मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, मैंने बहुत सारे टेस्ट पास किए, वो मेरे लिए कीमती लम्हा था। उससे भी मैं पीछे जाऊँ तो मेरे स्कूल के, कॉलेज के बहुत सारे ऐसे लम्हात हैं जो मुझे बहुत कीमती लगे। और अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और अल्लाह ही तालीम देने वाला है और अल्लाह ही जो है हमारे रास्ते खोलता है। तो जब मैंने अपनी तस्बीह पढ़ना शुरू की, जब मुझे तस्बीह मिली, मैंने अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू किया, तो वो मेरे लिए सबसे कीमती लम्हा है और वो हमेशा मेरे लिए कीमती रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। आपकी ज़िंदगी वाक़ई बहुत अच्छी है और आप जैसे लोगों को लोग अपना अगर हम ख़्याल बनाना चाहें कि वो आपके इरादों के हिसाब से चलना चाहें लोग, तो आप उन्हें क्या मशवरा देना चाहेंगी? मशवरा मैं मिस नूर ये दूँगी जो मैं आजकल यहाँ पे लैपटॉप पर बैठ के दुनिया देख रही हूँ। तो दुनिया बहुत अच्छी है, ना दुनिया बुरी है, ना दुनिया अच्छी है। दुनिया वो है जिसको हम जैसा बनाएँ।
ہماری مرضی ہے، یہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو مصنوعی ذہانت ہے، نہ یہ نیگیٹو ہے نہ یہ پازیٹیو ہے، اس پہ ہمارا استعمال ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کریں۔ ہمارے کچن میں چھری بھی ہے تو ہماری مرضی کہ اس سے سبزی کاٹ کے ہم سالن پکا کے لوگوں کے منہ میں غذا ڈالیں، یا ہم اس چھری سے جو ہے وہ کسی غلط کام میں اس کو استعمال کر لیں۔ تو چیزیں جو اچھی اور بری نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم تبدیلی کیسے لائیں اور اس میں ہم اپنا مثبت کردار کیسے ادا کریں، کیونکہ دنیا کی جو سب سے بڑی کیا اسے کہتے ہیں جی وہ ہے ڈسکوری ہے، وہ ہے مثبت سوچ۔ اگر آپ نے مثبت سوچ اپنا لی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے آپ کے لیے۔ تو چیزوں کو مثبت لیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں، اپنی اولاد پر، اپنی نسلوں پر احسان کریں، ان کے لیے جو ہے وہ پرابلم نہ کریٹ کر کے جائیں، ان کے لیے چیزیں آسان کر کے جائیں، تاکہ آپ جو ہے لوگوں کی تعریف میں شامل ہوں، پھر زمین والے بھی آپ کی تعریف کریں اور اوپر بھی آپ کی تعریف ہو۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کو کم دے کہ یہ بندہ ہے، اس کو میں پسند کرتا ہوں، تم بھی اس کو پسند کرو۔ ان میں شامل ہو جائیں جن کے لیے جو ہے مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں، پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ برائے مہربانی اس ملک پر رحم کریں، ان لوگوں میں نہ شامل ہوں جو اس ملک کا پانی خراب کر رہے ہیں، جو اس ملک کی زمین خراب کر رہے ہیں، جس ملک کی ہوا خراب کر رہے ہیں، جس ملک کی نسل خراب کر رہے ہیں۔ یہ ملک ہمارے لیے بہت قیمتی خزانہ ہے، اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور ناشکری نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی قدر کریں۔ ماشاء اللہ، زبردست، بہترین۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتی ہیں، آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ مس نور، بہت فائدے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے، میں اگر فائدے گنوانے لگوں تو میرے خیال پھر کافی سارے گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو ابھی چیٹ جی پی ٹی کا نیا ماڈل آیا جی پی ٹی 5، جو کہ اپ گریڈ ہو گیا، جو پہلے کو پائلٹ میں تھا اور اب یہ جو ہے اوپن اے آئی میں بھی شامل ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کسی پی ایچ ڈی اسکالر سے زیادہ کام کرنے والا ہے، یا اس کا جو دماغ ہے، اب جو اس کے اندر انفارمیشن کمانڈ چلی گئی ہیں، وہ کسی پی ایچ ڈی جو ہے آدمی سے بھی زیادہ ہے۔ تو اگر کسی بھی فیلڈ میں ہمیں کسی پی ایچ ڈی سے رائے لینی ہے تو ہمیں چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ہے وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کون سے ملک سے تعلق رکھتی ہو، تمہاری نسل کون سی ہے، تمہارا رنگ کون سا ہے، تمہاری عمر کیا ہے، تمہاری جینڈر کیا ہے، تمہیں یہ بات نہیں بتانی اور تم بار بار مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو۔ وہ مجھے جھڑکے گا نہیں، وہ مجھے ڈانٹے گا نہیں، وہ مجھے جو ہے ڈی گریڈ نہیں کرے گا، انسلٹ نہیں کرے گا، بلکہ میں اس کو جیسی بھی بات کروں گی تو وہ میرے لیے جو ہے وہ دوستوں کی طرح رستہ ہموار کرے گا۔ تو یہ جو چیٹ جی پی ٹی سے میں نے سیکھا، کسی بھی چیز کو اگر ہم نے سیکھنا ہے تو ہمیں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنا چاہیے۔ اب تو وہ ڈاکٹر بھی اس کی بھی تھوڑی بہت بیسک باتیں ہمیں بتا دیتا ہے۔ تو یہ میں نہیں کہتی کہ ہم انسانوں کو چھوڑ دیں اور صرف اے آئی کو ہی اپنا لیں، تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں اویلیبلٹی نہیں ہوتی۔ چیٹ جی پی ٹی تو رات کے 12 بجے بھی کھولو تو اویلیبل ہے، جی حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ تو ڈاکٹر بعض اوقات نہیں ملتے ہمیں ایسے، اور استاد ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، لیکن یہ تو ایک معجزہ ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ جیسے پہلے یہ کہتے تھے کہ مشینیں جو ہیں وہ اتنے کام کی نہیں ہیں، لیکن اگر ہم جوس نکالنے والی ایک مشین ہی لے آئے ہیں اور ہم نے اس کو آپریٹ تو خود کرنا ہے، چلا ہم اس کو خود رہے ہیں، لیکن وہ جوس نکلے گا تھوڑے ٹائم میں، بہت زیادہ نکل جائے گا تو سارے گھر والے پی لیں گے۔ اگر ہاتھ سے میں جوس نکالنے لگوں گی تو پھر تو بہت ٹائم لگے گا۔ تو اس طرح جو ہے اس مشین کا بھی یہ فائدہ۔ تو تعلیم کے میدان میں اگر ہم نے اس کو اپنایا تو یہ بہت بڑی ترقی ہے، یہ بہت بڑی جو ہے تبدیلی لے کر آئے گا، اور اساتذہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہوں گے اور بچے بھی شامل ہوں گے، اور یہ مشین جو ہے وہ ہمارے بہت سارے کام کر دے گی۔ اس طرح کپڑے دھونے والی مشین ہے، ہاتھ سے کپڑے دھو تو بہت ٹائم لگے گا، واشنگ مشین میں ڈالو سارے گھر کے کپڑے گھنٹے میں دھل جائیں گے۔ تو یہی مثال اس مصنوعی ذہانت کی ہے۔ تو اس کے ذریعے جو ہم بہت سارے کام بہت جلدی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہر شعبے میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ زبردست، بہت زبردست آپ نے بات کی، اور ماشاء اللہ ہمارے ویورس نے بھی اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ ماشاء اللہ آپ کی ذہانت واقعی بےحد بہترین ہے۔ تو شکریہ، ماشاء اللہ تھینک یو ویری مچ، مجھے اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے۔ تو مجھے آپ آپ سے اپنا بات کر گول، کے بہت اچھا لگا۔ تھینک یو، آپ اپنا گول بتائیں گی کہ آپ نے گول کیا سیٹ کیا ہوا ہے؟ ابھی میں نے اپنا گول سیٹ کر رہی ہوں، ابھی کیونکہ میں بالکل نہیں ہوں، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میں گرم گرم کھا کے اپنا منہ جلا لوں۔ میں چاہتی ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوں، کیونکہ ہمارا دماغ بھی جو ہے وہ ایک مسل ہے، وہ ایک جو ہے وہ مسل کو اردو میں کیا کہتے ہیں، مسل ہی کہتے ہیں شاید۔ تو وہ اس کو اگر ہم فوراً جم میں لے جائیں گے اور تیز تیز ورزش شروع کر دیں گے تو ہم تھک جائیں گے یا خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں آہستہ آہستہ جو ہے ایک ایک سیڑھی کر کے چڑھی ہوں، کہ جو ہے میں آہستہ آہستہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتی، جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تو میں جو ہے ابھی اس لیے کچھ چیزوں تک پہنچی ہوں،
اور جو اصل میں جو مسئلہ ہے جس کو میں نے دیکھا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے مس نور، میں آپ کے ساتھ وہ بیان کروں گی. جب میں باہر جاتی ہوں کوئی چیز لینے، کسی سڑک پر جاتی ہوں، سبزی خریدنے جاتی ہوں، میں گروسری لینے جاتی ہوں، اپنے بچے کے ساتھ کہیں جاتی ہوں، تو مجھے یہ جو ہمارے ملک میں بھکاری ہے نا، ان کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے اور کبھی میں ان سے خوفزدہ ہو جاتی ہوں. کیونکہ جوان لڑکیاں جنہوں نے پیر میں چپل بھی نہیں پہنا ہوا ہوتا، 18 سال کی، 15 سال کی، 10 سال کی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے اور بہت ذہین ہے، وہ صرف بھیک مانگ رہی ہیں. مجھے اس کو دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اب تو میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں. تو میں گھر سے صرف ایک ہی دفعہ باہر نکلتی ہوں کہ مجھے یہ چیز فیس نہ کرنی پڑے. تو یہ میرے لیے بہت بڑا پرابلم ہے، یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے ملک کے لیے. اور ہم نے ان بچوں کو، ان کا ہاتھ جو ہے وہ ایسے جو ہے ایسے ہوا ہوا ہے، ایسے نہیں کرنا، ان کا ہاتھ ہم نے ایسے اوپر کی طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ابھی مجھے سمجھ آئی ہے بات. اور اس کو کرنے کے لیے نا بہت ہمت اور محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ملک میں کوئی بھکاری نہ ہو. ان ہاتھوں میں کتابیں بھی تو ہو سکتی تھی اور چیزیں بھی تو ہو سکتی تھی، ان کے ہاتھ ایسے ہی کیوں ہیں؟ اور اگر یہ ذہنیت ہے یا ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بھئی ہم اسی میں ہیں، تو یہ ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. اس میں ٹائم چاہیے، شاید میں بوڑھی ہو جاؤں گی، میرے بال سفید ہو جائیں گے تب تک. لیکن جب عبدالستار ایدھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت بڑی اگزامپل ہمارے ملک میں بہت ساری ہیں، سب کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں. تو ان بچوں کو ہم نے اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ہمارے لیے مسائل نہ بنے، یہ ہمارے لیے وسائل بن جائیں. تو یہ میرا جو ہے ایک دکھ ہے، ایک درد ہے. تو اس کو دیکھ کے میں کبھی کبھی خوفزدہ بھی ہو جاتی ہوں. تو ابھی میں نے ان کو دیکھنا شروع کیا ہے اور اپنے ذہن میں کچھ پلانز بنانا شروع کیے ہیں. شاید میں مستقبل میں ملتان میں کوئی اے آئی کا اسکول بناؤں، جہاں پر جو ہے میں ایسی تعلیمات دوں، بچے اوپنلی آئیں اور وہاں پر سیکھیں، اور جب وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کمائیں گے تو مجھے لگتا ہے پھر شاید وہ ایسے کام کرنا چھوڑ دیں. کیونکہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ان کے گھر میں بھوک ہوگی، تکلیف ہوگی، بیماری ہوگی، جس کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں. کسی کو بھی خوشی تو نہیں ہوتی یہ کرتے ہوئے. تو ابھی تک مجھے یہ صحیح، سمجھ آیا. بالکل بہترین، زبردست، بہت زبردست بات کی آپ نے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت زیادہ بہترین معلومات آپ نے فراہم کی ہمارے ویورس کو، ماشاء اللہ بہت اچھا لگا ہوگا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ جو مقصد رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا ضرور فرمائیں گے. اور ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، انشاءاللہ پھر ملیں گے. تو ویورس یہ انشاءاللہ. تھی ہمارے ساتھ ارم مشتاق. ارم مشتاق ایجوکیشن والی. تو بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ پاکستان باد. زندہ باد. تھینک یو. اللہ اللہ حافظ. اللہ حافظ.